بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا انسان آ جاتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ شخص ہماری زندگی کا اتنا بڑا حصہ بن جائے گا۔ ہم اسے دیکھتے ہیں، بات ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اور ایک دن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس انسان سے محبت ہو چکی ہے۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب دل جس شخص کو اپنا سمجھ چکا ہو، زندگی کے حالات اسے اپنا ماننے سے انکار کر دیں۔ پھر انسان کے پاس دو راستے رہ جاتے ہیں، یا تو وہ اپنے دل کو دنیا کے دروازوں پر لے جائے، یا پھر اپنی اسی ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر اللہ کے دروازے پر بیٹھ جائے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی لڑکی کی ہے، ایک ایسی لڑکی جس نے محبت کی، مگر جب اس محبت کو نکاح تک پہنچانے کی کوشش کی تو حالات اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ والدین راضی نہیں تھے، گھر کا ماحول بدل گیا تھا، وہ ہر روز اندر ہی اندر ٹوٹتی تھی۔ لوگ اسے دیکھتے تھے تو شاید انہیں وہ بالکل نارمل نظر آتی تھی، لیکن کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنے چہرے پر نہیں، صرف اللہ کے سامنے دکھاتا ہے، اور پھر اسی درد نے اسے تہجد تک پہنچا دیا۔ وہ کہتی ہے، میں سوچتی تھی لوگ سجدوں میں اتنا رو کیسے لیتے ہیں، میں تو سجدے میں جاتی تھی تو میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتا۔ وہ کسی کے سامنے اپنی کمزوری بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اسے ترس کی نظر سے دیکھیں۔ اور کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے سامنے بہائے جا سکتے ہیں۔ میں بھی انہی آنسوؤں کے ساتھ سجدے میں جانے لگی تھی۔ کبھی کبھی مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اتنا کیوں رو رہی ہوں۔ میں نماز پڑھتی، سجدے میں جاتی اور بس روتی رہتی۔ زبان سے شاید الفاظ کم نکلتے تھے، مگر دل میں بہت کچھ ہوتا تھا۔ ایک سوال، ایک خواہش، ایک ڈر اور ایک دعا۔ زندگی کچھ عرصے تک بظاہر ٹھیک چل رہی تھی۔ میں اپنی زندگی میں مصروف تھی، کام، گھر، روزمرہ کی مصروفیات، اور پھر ایک دن میری زندگی میں وہ شخص آیا جس نے میرے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی انسان کے لیے میرے دل میں اتنی گہری جگہ بن جائے گی۔ شروع میں شاید مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ محبت ہے، لیکن وقت کے ساتھ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں اس شخص کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگی ہوں۔ اس کی باتیں یاد رہتی، اس کا خیال آتا، اور سب سے بڑھ کر میں اس انسان کو اپنی زندگی کا حصہ دیکھنے لگی۔ میری نیت یہ نہیں تھی کہ کوئی چھپا ہوا تعلق ہمیشہ چلتا رہے۔ میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی، اگر یہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو اللہ اسے میرے نصیب میں نکاح کے ذریعے لکھ دے۔ لیکن میں جانتی تھی صرف میری خواہش کافی نہیں تھی۔ میری خواہش کے سامنے میرے والدین تھے، اور میرے والدین اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا تو حالات بدل گئے۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی، میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ رشتہ مناسب لگتا ہے تو میری شادی یہاں کر دیں، لیکن میرے والدین، خاص طور پہ میرے ابو، اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے سامنے ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ میں جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتی اتنا ہی راستہ بند نظر آتا۔ میں بہت روئی۔ میں نے سوچا اب کیا ہوگا؟ کیا میری دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا میری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی؟ کیا جس شخص کے لیے میرے دل میں اتنی جگہ بن چکی ہے وہ میری زندگی کا حصہ نہیں بن سکے گا؟ اور پھر میں نے ایک بات محسوس کی، انسان جب ہر دروازے سے مایوس ہوتا ہے تب اسے اللہ کے دروازے کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو جسم پر نہیں ہوتے، ان پر پٹی نہیں باندھی جا سکتی، ان کے لیے دوا نہیں خریدی جا سکتی، اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر انہیں دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ درد کہاں ہے۔ یہ دل کے زخم ہوتے ہیں، اور میں بھی ایسے ہی زخم کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ لوگ مجھے دیکھتے تھے، شاید انہیں لگتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنے کام کرتی تھی، لوگوں سے بات کرتی تھی، مسکراتی تھی، لیکن اندر سے میں ہر وقت ایک جنگ لڑ رہی تھی۔ میں سوچتی تھی میں کس سے بات کروں، کس کو بتاؤں کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اور پھر مجھے ایک بات سمجھ آنے لگی، اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات بتانے کے لیے الفاظ کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں، آپ کو صرف سچا ہونا ہوتا ہے۔ ایک دن جب میں اپنی ڈیوٹی پر گئی تو میری حالت شاید میری ایک دوست نے محسوس کر لی۔ اس نے مجھ سے بات کی، اور پھر اس نے مجھے ایک ایسا مشورہ دیا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس نے کہا، نماز باقاعدگی سے پڑھو اور تہجد پڑھا کرو، اللہ سے مانگو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ اس وقت شاید مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ چند الفاظ میرے لیے کتنے بڑے ٹرننگ پوائنٹ بننے والے ہیں۔ میں نے تہجد کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن اب میں نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا اگر دنیا کے دروازے بند ہیں تو میں اللہ کے دروازے پر بیٹھتی ہوں۔
وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے جب سب سو رہے تھے، گھر خاموش تھا اور میں اٹھی، وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور نماز شروع کی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کتنی دیر پڑھوں گی، مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ مجھے اللہ سے بات کرنی ہے۔ میں نے نماز پڑھی، پھر سجدے میں گئی اور نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، میں نہیں جانتی میری خواہش میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں نہیں جانتی جو میں مانگ رہی ہوں وہ میرے لیے اچھا ہے یا نہیں، لیکن یا اللہ، میں نے محبت کر لی ہے۔ اگر یہ محبت میرے لیے حلال راستے میں بہتر ہے، اگر اس انسان کے ساتھ میرا نکاح میرے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو میرے لیے راستہ آسان کر دے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ یہ دعا کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اللہ کے سامنے رونا بھی ایک طرح کی عبادت بن سکتا ہے جب دل اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ کچھ دن گزرے، پھر ہفتے، اور آہستہ آہستہ تہجد میری زندگی کا حصہ بن گئی، اور جب رات ہوتی تو مجھے انتظار رہتا کہ کب میں اٹھوں گی۔ سب سو جاتے اور میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی، کبھی 2 رکعت، کبھی زیادہ، لیکن اصل چیز رکعات کی تعداد نہیں تھی، اصل چیز وہ تعلق تھا جو میرے اور میرے رب کے درمیان بن رہا تھا۔ میں درود شریف پڑھتی، قرآن پڑھتی، پھر دعا کرتی، کبھی اپنی باتیں بتاتی، کبھی اپنی پریشانی، کبھی اپنی کمزوری، کبھی اپنا خوف، اور کبھی صرف اتنا کہتی، یا اللہ مجھے سنبھال لے، یا اللہ میرے لیے معجزہ لکھ دے۔ میں اللہ سے ایک ہی چیز مانگتی تھی، میں کہتی، یا اللہ میں نے محبت کر دی ہے، مجھے نہیں معلوم یہ صحیح تھا یا غلط، لیکن اگر میری نیت نکاح کی ہے، اگر میرے دل میں حرام راستے پر چلنے کی خواہش نہیں، اگر یہ انسان میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے راستہ کھول دے، یا اللہ میرے لیے معجزہ لکھ دے، اس انسان کو میرے نصیب میں لکھ دے، اگر وہ میرے لیے خیر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے۔ کبھی کبھی میں یہ دعا اتنی شدت سے کرتی کہ مجھے لگتا تھا کہ ابھی دروازہ کھلے گا، ابھی کچھ ہوگا، ابھی میری زندگی بدل جائے گی، لیکن دن گزرتے گئے اور کچھ نہیں ہوا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں میرا ایمان آزمایا جا رہا تھا، کیونکہ دعا کرنا آسان ہے لیکن انتظار کرنا مشکل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج دعا کریں اور کل نتیجہ ہمارے سامنے ہو۔ ہم کہتے ہیں، یا اللہ میں نے مانگ لیا ہے، اب دے دے، لیکن اللہ ہمیں اپنے وقت پر دیتا ہے۔ کبھی وہ ہماری دعا قبول کر دیتا ہے، کبھی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، کبھی کسی نقصان سے بچا لیتا ہے، اور کبھی ہمیں وہ چیز نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے۔ مجھے بھی یہی سیکھنا تھا۔ مجھے صرف یہ نہیں سیکھنا تھا کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے، مجھے یہ بھی سیکھنا تھا کہ اللہ کے فیصلے پر کیسے راضی ہونا ہے۔ میری امی میری حالت کو دیکھ کر بہت پریشان تھی، وہ جانتی تھی کہ میں اندر سے کتنی ٹوٹ رہی ہوں۔ انہوں نے میرے ابو کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، وہ چاہتی تھی کہ اگر یہ رشتہ واقعی ہی مناسب ہے تو بات کو دیکھا جائے، لیکن میرے ابو نہیں مان رہے تھے، اور میں بھی ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ میں نے دعا جاری رکھی، میں نے تہجد جاری رکھی، درود شریف جاری رکھا، قرآن پڑھنا جاری رکھا، لیکن ایک چیز اور بھی تھی جو میں نے آہستہ آہستہ سیکھ لی تھی، دعا کے ساتھ صبر۔ میں نے اللہ سے یہ کہنا شروع کیا، یا اللہ مجھے اپنی مرضی نہیں چاہیے، مجھے اپنا فیصلہ چاہیے، لیکن اگر میری یہ خواہش میرے حق میں خیر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو ایک بات مجھے بہت عجیب لگتی ہے۔ میں اس انسان کو چاہتی تھی، لیکن اس محبت نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا۔ میں نے تہجد شروع کر دی، میں نے قرآن کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، میں نے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، میں نے دعا کرنا سیکھا، میں نے سجدے میں رونا سیکھا، اور سب سے بڑھ کر میں نے اللہ کے سامنے اپنے دل کو کھولنا سیکھا۔ شاید یہی میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا، کیونکہ کبھی کبھی اللہ کسی چیز کو آپ کی زندگی میں صرف اس لیے نہیں لاتا کہ وہ چیز آپ کو مل جائے، بلکہ اس لیے بھی لاتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں۔ میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا تھا کہ اگر انہیں مناسب لگے تو میری شادی اسی جگہ کر دے۔ ظاہری طور پر میں خاموش تھی، لیکن دل کے اندر ایک امید باقی تھی، ایک چھوٹی سی امید کہ شاید اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ میں ہر رات تہجد میں دعا کرتی اور کبھی کبھی دعا کرتے کرتے خود ہی کہتی، یا اللہ اگر یہ میرے لیے نہیں ہے تو اسے میرے دل سے نکال دے، اور اگر یہ میرے لیے ہے تو حالات بدل دے۔ یہ دعا بہت مشکل تھی، کیونکہ اس میں اپنی خواہش اللہ کے حوالے کرنے پڑتی ہے، اور یہی اصل توکل ہے۔ کئی دن گزر چکے تھے، میں اپنی زندگی معمول کے مطابق گزار رہی تھی۔ ایک دن میں نماز پڑھ کر اٹھی، نماز کے بعد ناشتہ کرنے کے لیے باہر آئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج کوئی خاص بات ہونے والی ہے، میں بالکل نارمل تھی، لیکن پھر میرے ابو نے ایک بالکل عام انداز میں مجھ سے ایک بات کہی، ایسی بات جس نے میرے قدم روک دیے۔
انہوں نے کہا اس لڑکے سے کہو کہ اپنے گھر والوں کو لے آئے۔ بس یہ چند الفاظ تھے، لیکن میرے لیے یہ پوری دنیا بدل دینے والے الفاظ تھے۔ میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے صحیح سنا ہے یا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہی ابو جو پہلے راضی نہیں تھے، آج خود کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر والوں کو لے آئے۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میں حیران تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اور میری امی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ اب گھر میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اگر مہمان آئیں گے تو کیا بنائیں گے، کیا کھانا ہوگا، کتنے لوگ آئیں گے، کیا تیاریاں کرنی ہیں، اور میں بس خاموش بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، یا اللہ آخر یہ کیسے ہو گیا؟ کچھ دن پہلے تک جس بات کے لیے میرے والدین راضی نہیں تھے، آج اسی بات کے لیے تیاریوں کی بات ہو رہی تھی۔ مجھے اس لمحے اپنی ساری تہجد یاد آ گئی، وہ سجدے یاد آ گئے، وہ آنسو یاد آ گئے، وہ دعائیں یاد آ گئی، وہ راتیں یاد آ گئی جب میں سب کے سو جانے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، اور مجھے لگا شاید اللہ مجھے یہ نہیں بتا رہا تھا کہ وہ میری ہر خواہش اسی طرح پوری کرے گا، بلکہ وہ مجھے یہ دکھا رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ میں اس وقت کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، میرے اندر جذبات کا ایک طوفان تھا۔ میں اپنے کمرے میں گئی، میں نے دیکھا کہ نماز کا وقت تھا یا نہیں، اور پھر میں نے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے۔ جیسے ہی سجدے میں گئی، میرے آنسو دوبارہ نکلے، لیکن اس بار ان آنسوں میں وہ درد نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا، اس بار یہ شکر کے آنسو تھے۔ میں نے کہا، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو نے مجھے میرے حال سے نکال دیا۔ میں نے تجھ سے مانگا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو کس طرح دے گا۔ یا اللہ تو نے مجھے انتظار کروایا، لیکن مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں نے فوراً اسے فون کیا اور کہا اپنے گھر والوں کو بھیجو، اب ہمارے گھر والے راضی ہیں۔ شاید اس کے لیے بھی یہ خبر کسی معجزے سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ حالات آسان نہیں تھے۔ اس نے بھی انتظار کیا تھا، اس نے بھی شاید بہت کچھ سوچا تھا، اور اب وہ راستہ کھل چکا تھا جسے ہم دونوں ناممکن سمجھنے لگے تھے۔ اگر آپ یہ کہانی سن رہی ہیں اور آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی خواہش ہے، کوئی رشتہ، کوئی پریشانی، کوئی ایسا مسئلہ کہ جس کا حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اس کہانی کا سب سے بڑا سبق صرف یہ نہیں کہ تہجد پڑھو اور وہی شخص ملے گا جسے تم چاہتے ہو۔ نہیں، یہ تہجد کا مقصد نہیں ہے۔ تہجد اللہ سے تعلق کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کسی انسان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، حلال نکاح کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنی مشکلات کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنی روزی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنی بیماری، پریشانی، مستقبل اور ہر جائز حاجت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن دعا کے ساتھ یہ بھی کہیں، یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو عطا فرما، اگر بہتر نہیں تو میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ کیونکہ کبھی کبھی ہم ایک دروازے کو اپنے لیے زندگی سمجھ لیتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ اس دروازے کے پیچھے ہمارے لیے کیا ہے۔ آج جب میں اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تہجد نے مجھے صرف ایک خواہش نہیں دی، تہجد نے مجھے اللہ سے تعلق دیا، مجھے دعا کی طاقت کا احساس دیا، مجھے صبر سکھایا، مجھے انتظار سکھایا، مجھے یہ سکھایا کہ جب دنیا کے لوگ کہیں نہیں ہو سکتا تو بندہ اللہ سے کہہ سکتا ہے، یا اللہ اگر میرے لیے خیر ہے تو تو راستہ نکال دے، اور یہی ایمان ہے۔ اور آج وہ لڑکی صرف اپنی زندگی میں تہجد نہیں پڑھتی، بلکہ اپنے شوہر کو بھی تہجد کی طرف متوجہ کرتی ہے، کیونکہ جس نماز نے اس کے دل کو سکون دیا، وہ چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں بھی اس نماز کی برکت رہے۔ اب اس کی دعا صرف یہ نہیں ہوتی کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، بلکہ وہ یہ بھی کہتی ہے، یا اللہ ہمارے گھر کو اپنے ذکر والا گھر بنا دے۔ اور شاید یہی اصل کامیابی ہے کہ انسان اللہ سے صرف دنیا کی چیزیں نہ مانگے، بلکہ اللہ کو مانگنا شروع کر دے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ آپ یہ ویڈیو کس حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ مسکرا رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کے آنسو آپ کی فون کی سکرین پر گر رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی کسی انسان کے لیے دعا ہو سکتا ہے آپ کسی رشتے کے لیے پریشان ہوں، یا شاید آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل ہے جس کا حل آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہا۔ لیکن آج رات ایک بار تہجد کے لیے اٹھ کر دیکھیں، صرف اپنی خواہش کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اٹھیں، اللہ سے بات کرنے کے لیے اٹھیں، اور پھر اپنی ساری پریشانی اس کے حوالے کر دیں۔ کہیں، یا اللہ میں نے سب کو بتانا چھوڑ دیا ہے، اب میں صرف تجھے بتاؤں گا۔ یا اللہ میں نے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا لیے، اب تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ یا اللہ اگر میری دعا میرے حق میں بہتر ہے تو اسے قبول فرما، اور اگر نہیں تو میرے دل کو اپنے فیصلے سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ مجھے وہ نہیں چاہیے جو صرف مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے وہ دے جو تیرے علم میں میرے لیے اچھا ہے،
اور یا اللہ میرے دل کو اپنے قریب کر دے، کیونکہ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو ہر مسئلہ فوراً ختم نہیں ہوتا، لیکن انسان کے اندر اسے برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اسی دوران اللہ وہاں سے راستہ نکال دیتا ہے جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی پریشانی ہے، تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کیجیے، درود شریف پڑھیں، اللہ سے دعا کریں اور حلال راستہ اختیار کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے فیصلے پر یقین رکھیں۔ اور اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے صرف ایک کہانی سمجھ کر مت چھوڑیں۔ آج رات ایک بار اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں، شاید آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب اسی سجدے سے شروع ہونے والا ہو۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی نا امید مایوس دل کو امید مل جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔